نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مدینہ منورہ کے اندر اس طرح کی زلزلے کی کیفیت پیدا نہیں ہوئی. عہد نبوت میں زلزلے کی کیفیت پیدا نہیں ہوئی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پہلی بار جب پورے مدینے میں زلزلہ آیا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو جمع کر کے نصیحت کی اور بڑے سخت الفاظ میں مخاطب کیا اور کہا کہ تمہارے اندر لازمی طور پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے عناصر موجود ہیں، ان کو اپنے آپ سے دور کرنا ہے، وگرنہ میں خود تمہیں تمہارے گھروں سے نکالوں گا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان وہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چاہتے تھے عہد نبوت میں اللہ تعالیٰ اس وقت قرآنی آیات بنا کر نازل فرما دیتا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد بھی نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو وہ اس کا حقدار عمر ہوتا رضی اللہ عنہ وارضاہ. اپنی اسی حکمت اور بصیرت کی بدولت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل مدینہ کو اس انداز سے مخاطب کیا. اس وقت کے جو اہل مدینہ تھے ان میں تابعین تھے یا تبع تابعین تھے؟ صحابہ، تابعین، یہ دو ہی قسم کے لوگ تھے اس وقت. اس کے باوجود سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت لہجے میں ان سے گفتگو کی اور کہا کہ اپنے آپ کو برائیوں سے دور کر لیں، وگرنہ میں خود تم سے برائی کو دور کر دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث مبارکہ میں یہ وضاحت فرمائی، لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم. اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک علم قبض نہیں ہو جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا. اور وہ علم سے مراد اور اس کی کچھ تھوڑی بہت شکلیں اور صورتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ جس طرح سے لوگ پرنٹڈ کتاب کو چھوڑ کر ڈیجیٹل کتاب کی طرف آ رہے ہیں، اور ڈیجیٹل کتاب سے الفاظ کا مٹ جانا سب کو پتہ ہے ممکن ہے. جو لوگ اس شعبے سے منسلک ہیں وہ اس چیز کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ ڈیجیٹل کتاب سے مٹیریل کا مٹ جانا ممکن ہے. کسی دور میں یہ سوچا کرتے تھے کہ کیسے ہوگا کہ قرآن اٹھا لیا جائے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قرآن کو اٹھائے جانے کا انداز ایسے ہی ہوگا کہ سب کچھ ڈیجیٹلائز ہو جائے گا اور پھر یہاں سے سب کچھ غائب ہو جائے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن اس کی ایک شکل محسوس ہو رہی ہے، سامنے نظر آ رہی ہے کہ ممکن ہے کہ اس طرح سے ہو. اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک علم قبض نہ ہو جائے. وَتَكْثُرُ الزَّلَازِلُ، زلزلے زیادہ ہو جائیں گے. وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلے گا، زمانہ قریب ہو جائے گا. وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، فتنے رونما ہوں گے. وَيَكْثُرُ الْحَرَجُ وَهُوَ الْقَتْلُ، حرج بہت زیادہ ہو جائے گا، یعنی اموات، قتل. اور اس کے ساتھ ساتھ حتی یکثر فیکم المال فیفیر، تمہارے اندر مال کی بہت فراوانی ہوگی، اتنی فراوانی ہوگی سیلاب امڑ آئے گا. مال کی فراوانی کا سیلاب امڑ آئے گا. اور ظاہری طور پر اس حدیث مبارکہ کی طرف دیکھیں تو اس میں جو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں، آخری بات دنیا داری کی نگاہ سے اگر دیکھیں تو بڑی اچھی چیز ہے. فیفیض المال، مال بہت زیادہ ہو جائے گا، اتنا کہ سیلاب کی طرف بہنے لگے گا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قیامت کی نشانی کہا ہے. ابتدا میں جو بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جس نعمت کو زیادہ کر دیا جائے، بسا اوقات نعمت کی فراوانی
ہمارے لیے رحمت نہیں زحمت بن جاتی ہے۔ اور یہی حال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث مبارکہ کے اندر آخر میں فرمایا وَيَكْثُرَ فِيكُمُ الْمَالُ حَتَّى يَفِيضَ، تمہارے اندر مال کی فراوانی بہت زیادہ ہو جائے گی یہاں تک کہ وہ سیلاب کی طرف بہنے لگے گا، اور اس وقت کیا ہوگا؟ قیامت قائم ہوگی۔ اہل علم نے ان تمام چیزوں کو کہ علم اٹھ جائے، زلزلے بہت زیادہ ہوں، وقت قریب ہو جائے، فتنے رونما ہونے لگیں، قتل بہت زیادہ ہو، ان تمام چیزوں کو قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں شمار کیا ہے۔ قیامت کی چھوٹی نشانیوں سے مراد یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ قیامت قریب ہے اور ابھی توبہ اور استغفار کا، اپنے نامہ اعمال سے گناہوں کی معافی کا وقت موجود ہے، اور جب بڑی نشانیاں شروع ہو جائیں گی اس کے بعد پھر یہ موقع ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ ان حالات میں ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ سب سے پہلے اس چیز کو تسلیم کرے کہ انسان اس دنیا میں عارضی ہے، یہاں سے جانا ہی جانا ہے، لہذا اپنا سب کچھ اس دنیا کو مت سمجھے، ہاں اپنی آخرت بنانے کے لیے اس دنیا کو حاصل کریں، اپنی آخرت بنانے کے لیے۔ ان دونوں باتوں میں اگر آپ فرق سمجھ جائیں تو ہماری زندگی سدھر سکتی ہے، سنور سکتی ہے۔ ایک ہے دنیا کو دنیا کے لیے کمانا، اور ایک ہے دنیا کو آخرت کے لیے کمانا۔ جس وقت انسان غلط راستے اور غلط ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہوئے دنیا کو کماتا ہے، وہ دنیا کے لیے کما رہا ہے، وہ آخرت کے لیے نہیں۔ اور جب دنیا صرف صحیح راستے سے کماتا ہے، اس ڈر اور خوف سے اگر میں نے غلط راستے سے دنیا کو کمایا تو کل قیامت والے دن اس کے متعلق پوچھا جائے گا، تو یہ اس کا دنیا کمانا بھی عبادت ہے۔ اسی لیے ہمارے کرنسی نوٹ کے پیچھے لکھا ہوتا ہے حصول رزق حلال عین عبادت ہے، حصول رزق حلال عین عبادت ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ ان دو چیزوں میں ہم فرق کر لیں، دنیا دنیا کے لیے کمائیں، دنیا آخرت کے لیے کمائیں۔ جس شخص کے اندر دنیا آخرت کے لیے کمانے کا جذبہ پیدا ہو گیا فقد فاز، قد افلح من تزکا، ایسا شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ وہ تزکیہ ہے کیا؟ یہ کونے خدرے میں بیٹھ کر، اپنے کسی اندھیرے میں بیٹھ کر، کسی گڑھے میں جا کر، کسی غار میں جا کر، کسی اور اس طرح کی حرکت کرتے ہوئے ضربے لگانے کا نام تزکیہ قطعاً نہیں ہے۔ اگر یہ تزکیہ ہوتا تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل سے ضرور گزرتے۔ ایک حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خلوت اختیار کی ہے، لیکن ایسی خلوت نہیں کہ نہ گھر والوں کا خیال ہو، نہ اپنی دیگر ذمہ داریوں کا خیال ہو، اور وہ معاملات صرف اور صرف نبوت سے پہلے کے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر ذمہ داری آئی ہے، آپ نے اس ذمہ داری کو ادا کر کے اپنا تزکیہ کیا، اور وہ تزکیہ یہی ہے کہ انسان کا کردار اور انسان کی گفتگو اور عمل، یہ دونوں ہر ایسے عیب سے پاک ہوں جس سے شریعت نے روکا ہے، ہر ایسے عیب سے پاک ہوں۔ جب مصیبتیں آئیں، جب اس طرح کی خبر سننے کو ملے، سب سے پہلے ان کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کی حفاظت فرمائے اور انہیں ان مشکل وقت سے
اپنی رحمت کے ذریعے باہر نکالتے ہیں۔ اور جس وقت انسان کسی کے لیے دعا کرتا ہے، وہی دعا اس کے حق میں پہلے قبول ہوتی ہے۔ ایک فرشتہ آپ کے لیے کہتا ہے وَلَكَ مِثْلُهُ وَأَكْثَرُ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو تم دعا کسی کے لیے مانگ رہے ہو تمہیں وہ بھی ملے اور اس سے زیادہ ملے۔ تیسری چیز کہ جب ایسے حالات ہوں، کوئی ایسی بات لوگوں میں مت پھیلائیں جس سے لوگوں میں ڈر اور خوف پھیلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عملی مظاہرہ کیا۔ رات کے وقت، صحیح بخاری میں موجود ہے، رات کے وقت لوگوں نے مدینے کی ایک طرف بہت زوردار دھماکے کی آواز سنی اور لوگ ڈر اور خوف کے مارے مدینے سے باہر نکلے، اور کچھ اپنی سواری لے کر اس جانب جا رہے تھے کہ آگے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار ہو کر آ رہے ہیں، اور آپ دور سے ہی فرما رہے ہیں لن تراعوا لن تراعوا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے بھائی، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، واپس چلو وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پہنچنے سے پہلے گھوڑا لے کر اس جانب پہنچے اور وہاں کی خبر لے کر واپس آئے۔ اور اس گھوڑے کی کیفیت کیا تھی؟ گھوڑے کی پیٹھ پر زین بھی نہیں ہے، ننگی پیٹھ پر، یعنی جیسے انسان جلدی میں نکلتا ہے نا، جیسی تیسی گاڑی ہے لے کر نکلے اور سفر شروع کر دیا، ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ آواز سنی، سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا کھولا، اس کی ننگی پیٹھ پر بیٹھے اور اس جانب رخ کیا جہاں سے آواز آئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس گھوڑے کی بھی تعریف کی، اِنَّا لَوَجَدْنَاهُ بَحْرًا، یہ گھوڑا بڑا شاندار گھوڑا ہے، میں نے اس کو جتنا بھگایا جتنا تیز کیا یہ اتنا ہی تیز دوڑا ہے، اِنَّا لَوَجَدْنَاهُ بَحْرًا، دریا کی طرح چلا ہے، سمندر کی طرح چلا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کو خوف زدہ نہیں کیا کہ ادھر سے یہ ہو گیا، ان کو مطمئن کیا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہی ذمہ داری ہر مسلمان کی ہے۔ یہ جو سوشل میڈیا ہمارے پاس ہے، ہر ایک کے پاس ایک خبر آتی ہے اور وہ اس کو جب تک فارورڈ نہیں کرتا اس کو سکون نہیں آتا، پہلے یہ اطمینان کر لیں کہ یہ خبر سچی ہے، کیونکہ اس وقت مقابلہ سچائی کا نہیں ہے، مقابلہ جھوٹ کا ہے، ایک سے ایک بڑھ کر جھوٹ بولا جاتا ہے، اور اگر کوئی سچ ہو بھی صحیح تو اس کے بیان کرنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز جھوٹ بن جاتی ہے۔ اپنی مقصد کیا ہے کہ ہماری ریٹنگ بڑھے، ہماری ویورشپ بڑھے، ہماری خبروں کو دیکھنے والے لوگ زیادہ ہوں۔ حالانکہ قرآن کریم نے جو ہمیں اصول اور ضابطہ دیا وہ یہ نہیں ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو اس کی پہلے تحقیق کرو، تحقیق کرو، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی تو نہیں ہے، فتبینوا، اس کی پہلے چھان بین کرو،